السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور تقدیر کے حوالے سے چند سوالات جو بندے کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ہم ان سوالات کا جائزہ لے رہے تھے اور اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، کیا آدمی کسی گناہ کرنے کے لیے یا گناہ کرنے کے بعد تقدیر کو دلیل بنا سکتا ہے؟ چوری کرے، زنا کرے، ڈاکہ ڈالے یا ناکام ہو جائے، بالفرض امتحان میں ناکام ہو جائے اور یہ کہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یا کوئی گناہ کا کام، رب کی نافرمانی کا کام کرے، اللہ ذوالجلال کا حکم توڑے، بہن کو اگر وہ وراثت نہ دے اور یہ کہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی؟ نہیں، یہ یاد رکھیے کہ آپ کسی گناہ کے کام میں یا کسی اپنی کوتاہی اور کمی کے اوپر، کسی اپنی کمی اور کوتاہی، اپنی سستی کے اوپر آپ اگر سوئے رہے اور آپ نے نئی نماز پڑھی، بالفرض آپ کی فجر چھوٹ گئی اور آپ جاگ رہے تھے، آپ کہیں گے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی تھی، یہ بات ٹھیک ہے؟ اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے یا اپنی خواہش نفس کی وجہ سے میں اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہوں تو پھر یہ کہوں کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ دلیل درست نہیں ہے اور یہ غلط ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اختیار میں دیا ہے۔ نماز پڑھنے کا اگر حکم دیا ہے تو اس کے لیے اٹھنے کی طاقت بھی مجھے دی۔ ہاں، اگر میں سویا ہوا ہوں بالکل اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو وہ الگ بات ہے کہ نیند غالب تھی، اور جب نیند اتنا غلبہ تھا کہ میں اٹھ ہی نہیں سکا، تو پھر جب اٹھا ہوں میں اٹھ کے اپنا فرض ادا کر لوں گا، تو اس وقت میں یقیناً مکلف نہیں ہوں، اور میرے اوپر سونے کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں پھر رب ذوالجلال کا قلم میرے اوپر نہیں چلتا، یا مجبوری کی حالت میں مجھے کوئی گن پوائنٹ پہ اگر باندھ دے کہ آپ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اگر آپ نکلیں گے تو آپ کو مار دیں گے، تو جان بچانے کی غرض سے اگر کوئی شخص وہ فرض ادا نہیں کر سکا تو اس کو پھر ہم نہیں کہہ سکتے وہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر واقع ہوا ہے۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے، ہاں اب کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا کہ مجبور تھا، میرے بس میں نہیں تھا، لیکن میرے اختیار میں ہو اور میں کر سکتا ہوں، میری وسعت میں ہو، اور پھر میں کہوں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے بندے کو راستہ دکھا دیا ہے، یا وہ شکر کرنے والا ہے یا وہ کفر کرنے والا ہے۔ یہ بھی اللہ نے کہا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، جو ایمان لانا چاہے وہ ایمان لائے اور جو کفر کرنا چاہے وہ کفر کرے۔ تو فرائض کے حوالے سے، واجبات کے حوالے سے، حرام کا ارتکاب کرنے کے حوالے سے میں کبھی بھی تقدیر کو حجت نہیں بنا سکتا۔ ہاں، ایک چیز میرے اوپر واقع ہو گئی ہے، آپ آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اذان سن لیا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب روڈ کراس کرنے لگے ایک گاڑی آئی اور آپ سے ٹکرا گئی، آپ نے دیکھی نہیں گاڑی، آپ کا اس میں قصور نہیں، لیکن وہ گاڑی والے نے غور نہیں کیا، یہ ایسی صورتحال بنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ کی گاڑی ٹکرا گئی، اب فرض نہیں پڑھ سکے، اب یہ کیا کہیں گے کہ میری تقدیر میں ایسے لکھا، بارش آ گئی ہے اور ایسا مسئلہ بن گیا ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، جو میرے بس میں نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ جو اللہ کی طرف سے ہے، جو میرے اختیار میں نہیں تھی، جو میرے اختیار سے باہر تھی، رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی ہے میرے اوپر، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا،
یہ تقدیر غالب آ گئی. اب اپنی طرف سے پوری طرح تیار تھے. اب کہیں گے قضاء و قدر، اللہ کا فیصلہ اس طرح تھا. موت آ گئی بالفعل، قریبی عزیز فوت ہو گیا، تو قضاء و قدر. یہ آپ بالکل شادی کے لیے تیار تھے، لیکن اچانک شادی کے دن اس کا باپ فوت ہو گیا، دلہن فوت ہو گئی، دولہا فوت ہو گیا. اسی کا کہیں گے قضاء و قدر. یہ فیصلہ اللہ نے لکھا ہوا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. آپ کی وہ شادی کا فنکشن سارا کا سارا ختم ہو گیا. آپ کی مرضی کے مطابق جو آپ کر رہے تھے، جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، مالک الملک نے اسے چاہا نہیں. اسی دن والد کی وفات لکھی ہوئی تھی، تو وہ شادی پایا تکمیل کو نہیں. اب اس میں آپ کا کوئی اختیار گیا. لیکن اگر شادی پر فائرنگ کرتے ہوئے گولی کسی فرد کو لگ گئی، برات لے جاتے ہوئے یا گھر سے نکلتے ہوئے، تو یہ کیا کہیں گے اسے؟ جو ڈیتھ کر گیا اس کے تو اختیار میں نہیں ہے، لیکن جس نے مارا ہے اس کے اختیار میں. جی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس بندے کی کوتاہی کی وجہ سے گولی لگی ہے، پھر یہ میرا قصور ہے، یہ ظالم ہے، پھر اس کے اوپر ہے. پھر میں نے کہا انہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا. بھائی آپ کو کب کہا گیا کہ آپ اس موقع پہ ایسا کام کریں، جب خطرے کی چیز، جب لوگوں کا مجمع ہے اور آپ وہاں پسٹل جو ہے رکھ دیتے ہیں اور اس کو بالکل تیار کر کے رکھ دیتے ہیں اور آپ اس کی احتیاط نہیں کر رہے. اب میری کوتاہی کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. وہ میری کمی ہے، مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس میں میری کوتاہی اور کمی ہے، تو پھر مجھے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ بات درست نہیں. اس لیے جب رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی کام مجھ پر واقع ہو جاتا ہے اور اس میں میرا بس نہیں چلتا، میری اس میں کوئی مشیت اور اختیار باقی نہیں بچا اس کے کرنے کے لیے، اب کہہ سکتے ہیں کہ قضاء و قدر. یہ اللہ کی طرف سے. بیٹا پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تو قضاء ہے، اللہ کا فیصلہ ایسے تھا. اولاد نہیں تھی میری قسمت میں، اولاد نہیں ہو رہی، بالکل شادی کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو رہی، تو میرے اختیار میں تو نہیں ہے. قضاء و قدر. ہاں مجھ میں کوئی بیماری ہے، اس کا تو علاج کروانا یہ شریعت میں ہے، لیکن اگر علاج کے باوجود بھی میں صاحب اولاد نہیں ہو رہا، تو پھر مجھے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. میری تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا اور مجھے اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر میں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، چوری کی ہے، زنا کیا ہے اور سود کھایا ہے، ایسی چیز اختیار کی ہے، تو کیا انسان پر واجب ہے کہ میری کوتاہی کی وجہ سے یا میری کمی کی وجہ سے یا میری غلطی کی وجہ سے یا میری خواہش نفس کی وجہ سے جو میرے اوپر تقدیر واقع ہو گئی ہے، میرے اختیار کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، کہ اس پر راضی رہنا واجب ہے؟ ہاں اگر میرے اوپر واقع میری تقدیر میرے کرنے کی وجہ سے بھی ہوا ہے، تو پھر بھی مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کے اوپر کیا رہوں، میں راضی رہوں. مجھے ہاں اپنے آپ پر مجھے ناراض ہونا چاہیے، لیکن رب پر ناراض. اگر گولی لگی ہے میرے پسٹل سے ہی براتی کو یا کسی شادی میں شریک فرد کو، تو یہ اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے واقع ہوا ہے. میں رب کے فیصلے پہ تو راضی رہوں کہ وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، لیکن مجھے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، لیکن رب ذوالجلال پر ناراض ہونے کی ضرورت. بات سمجھ آئے گی؟ مجھے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، میری کوتاہی ہے، نماز چھوٹ گئی میری فجر کی بالکل، سمجھے؟ اب کہہ لیں کہ تقدیر واقع ہو گئی میرے اوپر، لیکن میری کوتاہی ہے کہ نہیں. اب میں اللہ پہ ناراض ہو جاؤں کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی. جی نہیں، یہ غلط ہے. مجھے رب کی اس تقدیر پر جو میرے اختیار کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، تو مجھے میرے لیے رب پر راضی رہنا واجب ہے، لیکن خود اپنے آپ کو ملامت کرنا ہے یا ناراض ہونا ہے، اپنے آپ سے ناراض ہونا ہے. اگر معصیت کی اور گناہ کی تقدیر واقع ہوتی ہے، تو پھر بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے رب پر راضی رہے.
اپنے اللہ پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے، چونکہ انسان نے خود چاہا ہے تو اس کے بعد اللہ نے چاہا ہے. اللہ نے تب چاہا ہے اس کے ہونے کو جو پہلے انسان نے اپنا اختیار استعمال کر لیا ہے. اب اللہ نے اگر میرے چاہنے کے بعد اس کو چاہ دیا اور وہ کام ہو گیا ہے، وہ گناہ ہو گیا ہے میرے چاہنے کے بعد، اور میرے چاہنے کے بعد بھی تو نہیں ہوتا جب تک رب نہ چاہے. اب رب نے میرے چاہنے کے بعد اسے چاہ دیا ہے تو پھر مجھے رب پہ کیا رہنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے. اب مجھے رب پر راض ہونے کی ضرورت. ہاں اگر رب ذوالجلال نے تو میری رغبت اور چاہت کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اب ناراض رب کے اوپر ہو جاؤ، یہ بات درست نہیں. مجھے رب کی اس چاہنے کے اوپر جو میرے چاہنے کے بعد ہے یقیناً راضی رہنا چاہیے. لیکن گناہ کا ارتکاب کرنے میں، غلطی کرنے میں یہ کہوں کہ میرے رب نے یہ چاہا ہے، یہ بات درست نہیں. رب نے تو روکا ہے کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا. انسان کو یقیناً اپنی مشیت پر راضی نہیں رہنا چاہیے، اپنی مشیت پر راضی نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے ٹھیک، لیکن جب میں نے اپنی مشیت اور اپنی چاہت یا اپنا ارادہ استعمال کر لیا ہے، اب پھر مجھے رب پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. اپنی مشیت پر میں کہہ سکتا ہوں یہ میری غلطی ہے، اور اگر اسے ناراض ہونا ہے تو اپنے آپ پر ناراض ہونا چاہیے، اپنی ناکامی پر ناراض ہونا چاہیے، اپنی خواہشات کے سامنے جھکنے پر ناراض ہونا چاہیے، اپنی خواہشات کے سامنے جو ہے نا وہ کمزور ہونے میں ناراض ہونا چاہیے. اب اس کے پاس ایک موقع ہے، اگر بالفرض اس کا نفس نہیں مقابلہ کر سکا اس گناہ کا، یا اس گناہ سے بچنے کا، یا زنا کو چھوڑنے کا، یا چوری کو چھوڑنے کا، یا سود کو چھوڑنے کا، تو اب اس کے پاس ایک دروازہ موجود ہے اس کمی کا ازالہ کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ توبہ. احسنت، بارک اللہ فیکم. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی، درخت کا پھل کھا لیا، لیکن فوری طور پہ کیا راستہ اختیار کیا؟ توبہ کا راستہ اختیار کیا. اور شیطان سے بھی غلطی ہوگی، لیکن اس نے فوری طور پہ کیا راستہ اختیار کیا؟ اس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا. اس لیے مجھے اور آپ کو میری مرضی کے مطابق، اور آپ نے اگر چاہ بھی دیا ہے، میں نے وہ گناہ کر بھی لیا ہے، میری چاہت کو اللہ نے پایا تکمیل تک پہنچا بھی دیا ہے، اور میرا نفس اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے اتنا قوی مضبوط نہیں تھا، اور میں اپنے نفس کے سامنے لیٹ گیا ہوں اور کمزور ہو گیا ہوں، اور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور اللہ نے چاہ دیا ہے، اور مالک ملک کے چاہنے پہ وہ ہو گیا ہے. اب رب کو ملامت کرنے کی بجائے میرے پاس دوسرا راستہ موجود ہے کہ میں اپنے نفس کو ملامت کروں، اور ملامت کرنے کے بعد فوراً توبہ کا راستہ اختیار کروں. بات سمجھ آ گئی اتنی سی؟ تو یہ مسئلہ بھی عام طور پہ لوگ، توبہ کا راستہ اس کے پاس موجود ہے، اور جب یقیناً وہ ایسے کرے گا تو پھر ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایسے لکھا ہوا تھا، تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ناپسندیدہ تقدیر مجھ پر واقع ہو گئی ہے، جو مجھے ناپسند ہے، جو میں نہیں چاہتا، باپ فوت ہو گیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، بیماری لگ گئی. بھئی بیماری لگنے کے بھی دو اسباب ہو سکتے ہیں. ایک بیماری لگی ہے آپ کے غلط استعمال کی وجہ سے، آپ اگر نمک اور مرچ زیادہ کھا رہے ہیں، یا اگر آپ کو ایسی نقصان دے گا، پیپسی پی رہی ہے روزانہ ایک بندہ، اب ایک بندہ ٹوکرا کھجوروں کا کھا جائے اور بعد میں کہے کہ تقدیر بھی لکھا ہوا تھا میں نے بیمار ہو رہا ہے، تو اس کو ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے نا. اگر میرے زیادہ کھانے کی وجہ سے، یا میرے عدم احتیاط کی وجہ سے، یا نقصان دہ چیزیں کھانے کی وجہ سے میرا جگر متاثر ہوا تھا، یا زیادہ جو ہے نا وہ آئل کھانے کی وجہ سے اب میرے اندر وہ کولیسٹرول جمع ہو گیا ہے، اور وہ میری سانس کے تنگ ہونے کا سبب بن رہا ہے، تو اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہ تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے نا کھانے پینے میں، یہ تو مجھے سوچنا چاہیے نا، یہ تو مجھے پیدل چلنا چاہیے نا، اور مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے نا. ہاں لیکن اگر میں نے اپنی پوری احتیاطات برتی اور میں نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا، اور میں نے کھانے پینے میں احتیاط برتی، میں نے اپنے سیر اور چلنا پھرنا بھی ٹھیک رکھا ہے، لیکن پھر بھی اگر میرے جسم کا کوئی عضو میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے تو وہ رب ذوالجلال کی طرف سے تھا اور تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اگر کوئی ایسی مکروہ تقدیر میری احتیاط کے باوجود، اور اس میں میری کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، گاڑی کا نقصان ہو گیا ہے، اور میری کوتاہی کے بغیر مجھ پر واقع ہو گئی ہے، اب مجھے کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ سکھایا ہے، قدر اللہ وما شاء فعل،
قدر اللہ وما شاء، یہ جملہ ہے، یہ جملہ بولنا چاہیے، قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اور جو اس نے چاہا وہ اس نے کر دیا۔ جب بھی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی ایسا کام ہو گیا، خروج لگ گیا، آپ نہیں جانا چاہتے تھے لیکن کفول نے چپکے سے خروج لگ گیا، یہ ایسی تقدیر ہے جس سے میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ ہاں میں پریشانی تو ہو سکتی ہے، میرے لیے اچانک جانا سفر کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس تقدیر کے پیچھے کوئی اور خیر چھپی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں، مالک الملک کی طرف سے۔ اب مجھے یہ شر لگ رہا ہے، مجھے یہ بری لگ رہی ہے، مجھے اس فیصلے پہ یہی کہنا ہے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اور جو چاہا وہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے اوپر مجھے اب جزا فضا کرنا اور اپنے آپ کو پیٹنا اور لوگوں کو برا کہنا اور مدیر کو جو ہے نا وہ مورد الزام ٹھہرانا، یہ جی فلاں کو کرنا، جی فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، تو ایسی خواہ ہمیں اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھنے کی ضرورت، بہت ساری وجوہات ہماری ٹینشن میں رہنے کی، تقدیر کو نہ سمجھنا۔ ہاں آپ کا رزق جب تک لکھا ہوا تھا وہ آپ نے کھا لیا ہے، اب شاید آپ کا رزق اس بندے کے پاس نوکری کی صورت میں اللہ نے وہ کاٹ دیا ہے، تو شاید اس سے اگر آپ تقدیر پہ راضی ہیں تو ممکن ہے کہ اس رضامندی کی صلے میں اللہ آپ کو اس سے بہتر کو عطا کرنے والا ہے۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 100 دروازہ ساتھ اللہ کھول دیتا ہے، تو اس لیے کبھی بھی کسی کو اگر اس کے اوپر کوئی تقدیر واقع ہو گئی ہے جو ناپسندیدہ ہے، جو مکروہ ہے، جو اسے پسند نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف ہے، تو اس کو زیادہ فضا کرنے کی ضرورت نہیں، شکوے کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے تھوڑی تنخواہ بھی ہوتی ہے نا تو بڑے اچھے جملے بولتے ہیں، اللہ نے جو تقدیر میں لکھے۔ کل ایک بندے کو ملے، آپ کہتے ہیں مجھے 1500 تنخواہ مل رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے رب نے مجھے میرے رزق کا بندوبست کیا ہے، میرے معاملات چل رہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس فیصلے پہ، ہاں اس سے بہتر اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو مل رہا ہے ہمیں اس کے اوپر اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس وقت بہت سارے لوگوں کی ٹینشنوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ، اللہ کی اس نعمت کے اوپر شکر گزار نہیں، اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہیے، چونکہ نعمت کے پڑھنے کے اسباب میں سے ایک سبب اس نعمت کے اوپر شکر گزار رہنا بھی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا، سبحان اللہ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس لیے کبھی بھی بندے کو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی دین میں، اور وہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے جس سے بندے کو بڑی تسلی ہوتی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والے بندے کو نہ دیکھیں۔ اگر آپ کو 1000 ریال بھی مل رہا ہے، 1200 بھی مل رہا ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو 4 مہینے سے بغیر تنخواہ کے بیٹھے ہوئے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 20 مہینے گزارنے کے بعد ابھی تک ان کا اقامہ بھی صادر نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو شاید ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، کھانا بھی ان کے لیے مشکل بنا ہوا ہے، نہ کسی کے سامنے اپنی سفید پوشی کی وجہ سے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، اور نہ اللہ اکبر کبیرہ نہ کسی کو بتانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، اور بعض کا 2 ٹائم 3 ٹائم کا فاقہ بھی گزار لیتے ہیں، ایک مرتبہ کھانا کھا کے بھی گزارا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت مجھے اور آپ کو اگر مجھے 1000 یا 500 بھی مل رہا ہے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے ایک بہترین اصول دیا ہے۔ بہت ساری ہماری ٹینشنیں ختم ہو سکتی ہیں جب آپ اللہ کے رسول کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نچلے والے بندے کی طرف دیکھ، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والے بندے کو نہ دیکھ۔ جو آپ سے زیادہ اچھا کھا رہا ہے، زیادہ اچھا پہن رہا ہے، زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، بہتر گاڑی پہ چل رہا ہے، اگر آپ کے پاس پرانے ماڈل کی گاڑی ہے تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس گاڑی ہی نہیں ہے،
اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل پہ آپ شکر گزار نہیں ہیں اور آپ اس کے اوپر تنگی محسوس کر رہے ہیں کہ میری گھر کی فیملی اب موٹر سائیکل پہ پوری نہیں آتی، تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو سائیکل بھی کسی سے ادھارا مانگنا پڑتا ہے. کچھ ایسے بھی آپ کے ساتھ اسی روڈ کے اوپر پیدل جا رہے ہیں جن کے پاس سواری کے لیے سائیکل بھی نہیں ہوتی. پھر اس وقت مجھے اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کوڑتے رہے اپنے اندر، یار کیا بات ہے، زندگی مشکل ہے، چھوٹی گاڑی ہے، پورے نہیں آتے اس میں، اب بڑی گاڑی ہونی چاہیے تھی، کاروبار کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں. تو مالک الملک کے فیصلے پہ اور اس کی دین پہ اور جو اس نے دیا ہے مومن کو چاہیے کہ اس کے اوپر شکر گزار رہنا چاہیے. جب اس نے دینا ہوگا، اس نے لکھا ہوگا تو دے گا انشاءاللہ. اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کے سامنے سربسرود رہنا چاہیے اور اس کے سامنے شکریہ ادا کرتا رہنا چاہیے. اس کی بندگی میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کی اطاعت میں آگے بڑھنا چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. میرے آپ کے بھی فرماتے ہیں فَوَاجْدَرُوا اللَّهَ تَزْدَرُوا نعمت اللہ علیکم. جب اس اصول پہ عمل کرو گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر نہیں جانو. اگر میں یہ کہوں کہ اب سردی کے ایام ہے، میرے پاس جو سردی کی توپ نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ اس توپ کی میں قدر نہیں کر رہا. اگر آپ کو ہر سوٹ کے ساتھ پہننے کے لیے جرابیں موجود نہیں ہیں یا ہر سوٹ کے مطابق جوتا میسر نہیں ہے، تو اس کا معنی ہے جو جوتا آپ نے پہنا ہوا ہے اب اس کی قدر. جو نعمت اس وقت میرے اوپر موجود ہے اس کی قدر تب مجھے پتہ چلے گی کہ جب میں اس شخص کو دیکھوں گا جس کے پاس ایک ہی سوٹ ہے اور اسی کو دھو کے جمعے کے دن پھر دوبارہ وہ پہن لیتا ہے. پھر میرا سر سجدے میں جھک جائے گا، یا رب تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ دن تو نہیں دکھائے، یا اللہ تو نے اس پریشانی سے دو چار تو نہیں کیا نا. اور وہ بھی اللہ کا بندہ. میرے پاس اگر اپنا گھر موجود ہے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس اپنی چھت بھی موجود نہیں، جن کی زندگی کرائے میں گزر گئی. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں. تو مجھے اپنے رب کا اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور عطا کروں گا. اگلا سوال یہ ہے کہ انسان کی مشیت، جو انسان تصرف کرتا ہے، وہ اس لکھے کے مطابق ہوتی ہے یا لکھا اس کے کرنے کے مطابق ہوتا ہے؟ جو لکھا ہوا ہے میں اس کے مطابق کر رہا ہوں، یہ جو میں نے کرنا ہے اس کے مطابق لکھا ہوا ہے. جو میں نے کرنا ہے اس کے مطابق لکھا ہوا ہے. حسنت، بارک اللہ. جو میں نے کرنا ہے اس کے مطابق لکھا ہوا ہے. دونوں اسی طرح ہے. جو میں نے کرنا ہے اس کے مطابق لکھا ہوا ہے اور جو لکھا ہوا ہے میرے کرنے کے مطابق ہے. اس لیے کہ ہم نے 4 چیزیں پڑھی تھی تقدیر کے شروع میں. سب کچھ جو کچھ کائنات میں ہونا ہے، پانی کی ایک بوند اگر بادل سے گرتی ہے تو اس کی لائن مقرر ہے، اسی راستے سے نیچے اترتی ہے، اس کا راستہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس نے زمین کے جس حصے پہ گرنا ہے اور جس حصے کو سیراب کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے تقدیر میں، اور وہ وہیں آگے گرے گی. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ 2 قطرے آپس میں مل بھی نہیں سکتے. دونوں کے درمیان کا جو بیچ کا وقفہ ہے نا، اس وقفے کے مطابق گرتے ہیں اور دونوں آپس میں مل بھی نہیں سکتے. یہ سب کچھ تقدیر میں ہے اور یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، یہ ہم نے یہاں سے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ کے علم میں ہے. تقدیر کے 4 مرتبے سمجھائے تھے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کے علم. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ کا اتنا وسیع ہے کہ مالک الملک کو ما کان اور ما یکون کا علم. جو کائنات میں ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے اور جو ہونا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. پہاڑ کے نیچے، سمندر کی گہرائی میں، وہ کیا ڈھونڈنے کے لیے کیا اس کا طیارے کا نام تھا، ٹینک کا، کیا اس کا نام تھا، ٹائٹینک جسے. اب وہ کہاں گرا ہے اللہ کے علم میں. مالک الملک کے علم ہے کہ وہ کب گرے گا، کہاں گرے گا. بعض خط جو ہے نا مالی بندے کے وبال کا ذریعہ بنتا ہے. جو کروڑوں کے حساب سے باپ بیٹا ٹکٹ لے کے اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے تو وہ مال ان کے لیے وبال ہی بن کے رہے. جس کے پاس پیسہ نہیں وہ تو وہاں اتنی ٹکٹ خرید کے نہیں جائے. اس لیے یہ بھی سمجھ لیں کہ مال کی محتاج بھی بعض خط مال بندے کو موت کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے. یہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ اللہ کو علم ہے، میرے رب کو علم ہے. اور رب کے علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر رب کے علم کے مطابق جو اللہ کے علم میں ہے
اور میرا کرنا اور مستقبل کی ساری چیزیں اللہ کے علم میں. میں نے کیا کرنا ہے وہ اللہ کے علم میں. جو میں نے کرنا ہے اس کے مطابق اللہ نے لکھنے کا حکم دیا ہے. وہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 پہلے وہ قلم نے لکھ دیا ہے. ہاں جب اس کے ہونے کا وقت آنا ہے تو میں اپنا اختیار استعمال کروں گا, اور میرے اس اختیار کو رب الجلال جب چاہے گا تو میں اپنے اختیار کو اپنی شکل دے سکتا ہوں, اور اب نہیں چاہے گا تو وہ ہو سکے گا نہیں ہو سکتا. اور اب چاہے گا تو پھر وہ ہوگا, اور ہوگا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. یہ 4 مرتبے ہیں. تو اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور میرے اس کرنے کا علم اللہ کو ہونے کی بنیاد پر اللہ نے اس کے مطابق لکھا ہوا ہے. اور یہ یقیناً انسان اپنے فعل کو اختیار کر سکتا ہے, اور انسان جانتا ہے اللہ کے علم میں, اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو کہ انسان کیا اختیار کرے گا اور کیا چاہے گا. یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کیا اختیار کرے گا اور کیا چاہے گا, اور رب الجلال نے میری اس چاہت کو لکھنے کا حکم دیا اور وہ لکھا ہوا ہے. اس لیے جو لکھا ہوتا ہے وہ انسان کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ کو تو پہلے ہی پتا کہ اس نے یہ کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں برابر ہیں. میں نے کرنا تھا وہی لکھا ہوا ہے, اور جو لکھا ہے وہ میں نے کرنا ہے. لیکن اس لکھے ہوئے کو اپنے اس کرنے پہ حجت بنا اور دلیل نہیں بنا سکتا. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کو دکھا دیا جائے, فرض کیا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خواب میں دکھا دے کہ جو چیزیں اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں, کوئی مصیبت اللہ دکھا دے کیا, تو کیا انسان اس لکھے ہوئے کو دیکھنے کے بعد اس سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. جی مجھے خواب میں اگر بتا دیا جائے کہ اگر تو اس رستے پہ جائے گا تجھے موت آ جائے گی, تو کیا میں اس موت سے بچ سکتا ہوں؟ نہیں بچ سکتا. نہیں بچ سکتا. لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا. مجھے خواب میں دکھا بھی دیا جائے, انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس لکھے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اور انسان اس کے مخالف راستے اختیار نہیں کر سکتا اگر اسے خواب میں دکھا بھی دے جائے, اگر اسے دیکھ لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ دکھایا ہی نہیں. کسی کو اس کا پتہ ہو سکتا ہی نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کسی جان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا نہیں انسان. ہاں انسان کے بس میں یہ ہے کہ وہ سبب اختیار کر سکتا ہے, سبب اختیار کر سکتا ہے. یہ راستہ اختیار کروں گا تو میرے لیے اپنی سوچ کے مطابق اسے اختیار کر سکتا ہے, لیکن جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور اس کے خلاف نہیں کر سکتا. ہاں سبب اختیار کرے, اپنی کوشش کرے, اور اگر یقیناً اللہ چاہے گا تو وہ سبب اس کے لیے فائدے کا باعث ہے تو وہ ہو جائے گا, رب نہیں چاہے گا تو وہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اعملوا فکل میسر لما خلق له. آپ عمل کریں, محنت کریں, کوشش کریں, ہر شخص کو جو اس کے لیے لکھا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. محنت کرنا ہمارا کوشش. مجھے نہیں پتا کیا ہے, لیکن مجھے اللہ کے رسول نے یہ کہا ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤں کہ لکھا ہوا ہے میری تقدیر میں تمہیں مل جائے. یہ نہیں. آپ کو عمل کرنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی, اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. نبی کریم فرماتے ہیں اعملوا فکل میسر لما خلق. عمل کرو, محنت کرو, کوشش کرو, جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرو. جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا, میسر کر دے گا آپ کو. ہاں جو حکم مان لے گا اور اسباب اختیار کرے گا تو یقیناً جو مقدور اور جو مکتوب ہے اس سے نصیب ہو جائے گا اور اس سے مل جائے گا. اور جو حکم نہیں مانے گا, جو عمل نہیں کرے گا, جو کوشش نہیں کرے گا, جو محنت نہیں کرے گا اور اسباب کو اختیار نہیں کرے گا, تو پھر اللہ کے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے کہ یہ شخص یہ سبب اختیار کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ کے تو علم میں ہے, لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ میں نے کرنا ہے کہ مکہ جاتے ہوئے میں نے مدینہ کے راستے سے جانا ہے یا میں نے یہ پرانے راستے سے عفیف کی طرف سے جانا ہے. دونوں راستوں کی سہولتوں کا بھی مجھے پتہ ہے اور دونوں کے خطرات کا بھی مجھے پتہ ہے.
یہ اختیار کس کے بس کی بات ہے؟ یہ اختیار میرے بس کی بات ہے، فیصلہ کرنا میرا کام ہے، لیکن میں اسباب اختیار کر سکتا ہوں، اور اس کے مطابق میرے لیے وہ میسر کر دے گا جو میں اختیار کرتا ہوں، میرے لیے اللہ آسان کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف فعل کا اختیار کرنا میرے بس کی بات ہے، لیکن اس کو عملی شکل دینا یہ میرے رب نے جو لکھا ہے اس کے مطابق ہونا ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں، یہ 15 کے قریب سوالات ہمارے مکمل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی کے اوپر ایک آیت ہے قرآن مجید کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، تو میں بھلائی اکٹھی کرتا۔ اس سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تقدیر دیکھنے کے بعد اور تقدیر کا علم ہونے کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے اگر غیب کو پتہ ہوتا تو میں خیر اکٹھی کرتا، تو یہ کون سی خیر مراد ہے؟ ہم تو یہی سیکھ چکے ہیں کہ اگر آپ تقدیر خواب میں دیکھ بھی لیں تو پھر بھی آپ اس میں کوئی تبدیلی آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس کا کیا معنی ہے اس کے اوپر بات اگلے درس میں کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے۔